السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ورڈ آئی کیو۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے سی پیک۔ آج کی ویڈیو میں ہم سی پیک کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ 2013 میں پریمیئر لیگ کی چیانگ نے پاکستان کا وزٹ کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ سی پیک کو بلڈ کریں گے۔ 2 ماہ بعد پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف نے چائنا کا وزٹ کیا اور ایک روٹ سلیکٹ کیا جو کہ کاشغر کو گوادر سے کنیکٹ کرے گا۔ 2 سال بعد پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اسلام آباد کا وزٹ کیا 2015 میں، جس میں سی پیک کو آفیشیلی لانچ کیا گیا۔ سی پیک کے ذریعے دونوں کنٹریز میں اسٹریٹجک اینڈ اکنامک ریلیشن شپ بلڈ ہوا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سی پیک نہ صرف ان دونوں کنٹریز بلکہ پورے ریجن کی پیسفل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ پورے ریجن کو اکنامک بینیفٹس پرووائڈ کرے گا۔ اسکرین پہ آپ کو میپ نظر آ رہا ہوگا جس میں بتایا گیا ہے کہ سی پیک چائنا کے کاشغر ریجن کو گوادر سے کنیکٹ کرے گا۔ سی پیک میں ڈفرینٹ پروجیکٹس شامل ہیں، جس میں نیوکلیئر پاور پلانٹ، فوسل فیول پاور پلانٹس، ایئرپورٹ، پورٹس، ہائی ویز، ریل ویز، آئل پائپ لائنز اور ڈفرینٹ ریل روڈ پروجیکٹس وغیرہ شامل ہیں۔ سی پیک نہ صرف انرجی کی پرابلمس کو ریزالو کرے گا بلکہ انفراسٹرکچر میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ اگر ہم سی پیک کے بارے میں بات کریں تو فرسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو نو وائی پاکستان ویلکم سی پیک۔ سی پیک جو کہ ایک طرح کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے چائنا کی، اور کسی بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے 2 طرح کے ایفیکٹ ہوتے ہیں، ایک ہے پل فیکٹر اور دوسرا ہے پش فیکٹر۔ اگر ہم پل فیکٹر کی بات کریں تو پل فیکٹر پاکستان کی جانب سے ہے۔ 2010 میں پاکستان میں پاور شارٹیج بہت زیادہ تھی، اور گرمیوں کے موسم میں پروٹیسٹر جو ہیں وہ غصے میں تھے کہ گورنمنٹ کیوں ان کی انرجی نیڈز کو پورا نہیں کر رہی، اور انہوں نے اپنے غصے کا اظہار سیاستدانوں کے گھروں پر حملہ کر کے، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا کے اور دکانوں کو لوٹ کر کیا۔ ان دنوں سب سے زیادہ اہم چیزیں تھیں کہ ان انرجی کی ضرورت کو پورا کیا جائے، مارکیٹ کے سائز کو بڑھایا جائے، اوورآل ڈیولپمنٹ کی جائے، ابنڈنٹ نیچرل ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کیا جائے، پولیٹیکل کنڈیشنز کو بیٹر کیا جائے، اور اینول انفلیشنز کو کم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کو اوپن کیا جائے۔ اس طرح 2013 میں نواز شریف الیکٹ ہوئے، اور انہوں نے سارا مدعا پچھلی گورنمنٹ پہ ڈال دیا کہ جو بھی کنڈیشن ہے اکانومی کی وہ پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے ہے، اور کہا کہ یہ سب کچھ پور پالیسیز اور انیفیشینٹ سسٹم آف گورننس کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے انہوں نے چائنا میں وزٹ کیا اور سی پیک کو لانچ کرنے کی بات کی۔ نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو نو دا پش فیکٹرز وچ از فرام چائنا سائڈ، دیٹ وائی سی پیک از کالڈ ایز اے کراؤن جویل آف BRI means Belt and Road Initiatives, and why China made huge investment in that project۔ اگر ہم BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز کی بات کریں تو اس میں 6 کوریڈورز ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو کوریڈور ہے وہ سی پیک کو کہا جاتا ہے، اور اس کو تاج میں ہیرے کی مانا جاتا ہے۔ اور یہ کیوں مانا جاتا ہے، آئی میپ کی مدد سے یہ جانتے ہیں۔ اس میپ میں گرین لائن سلک روڈ اکنامک بیلٹ کو ظاہر کرتی ہے، اور جو بلو لائن ہے وہ میری ٹائم سلک روڈ کو ظاہر کر رہی ہے۔ اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا کی ایسٹرن سائڈ میں 94% پاپولیشن رہتی ہے، جبکہ ویسٹرن سائڈ پہ 6% پاپولیشن رہتی ہے۔ لیکن ایسٹرن چائنا کو زیادہ اکنامک ایڈوانٹیجز حاصل ہیں، جبکہ ویسٹرن چائنا کو ڈائریکٹ واٹر کی کوئی ریسورسز یا سورسز حاصل نہیں تھے، جس کی وجہ سے جو ویسٹرن ایریا ہے وہ تھوڑا انڈر ڈیولپ تھا۔ چائنا کے سی پیک لگانے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ویسٹرن ایریا اسے ڈیولپ کرے گا، اور ویسٹرن ایریا کو ڈائریکٹ واٹر تک رسائی بھی حاصل ہو جائے گی۔ ان سب چیزوں میں گوادر پورٹ چائنا کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ اسٹریٹجک طور پر بھی چائنا کے لیے بہت کروشل مانا جاتا ہے۔ چائنا کو پرشین گلف اسٹیٹ سے آئل امپورٹ کرنے کے لیے کافی لمبا راستہ طے کرنا پڑتا تھا، جس میں چائنا کو پرشین گلف سے ہوتے ہوئے پہلے عربین سی، پھر انڈین اوشن ریجن سے ہوتے ہوئے اسٹریٹ آف ملاکا، اینڈ دین پھر یہ شپس چائنا میں پہنچتی تھی، جو کہ ایک لمبا راستہ بن جاتا ہے۔
اسٹیٹ آف ملکہ چائنا کی 80% آئل امپورٹ کا باعث بنتا ہے، لیکن اسٹیٹ آف ملکہ میں موجود سنگاپور کا چانگی پورٹ چائنا کے لیے خطرہ لاحق کرتا ہے۔ سنگاپور کے یو ایس کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں، اور چائنا کو یہ خطرہ ہے کہ ان فیوچر اگر یو ایس کے ساتھ اس کے ریلیشنز خراب ہو جائیں تو یو ایس چانگی پورٹ کے ذریعے چائنا کو آئل امپورٹ کرنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ چونکہ چائنا ایک انڈسٹریل کنٹری ہے اور اس انڈسٹریز کو چلانے کے لیے آئل بہت ضروری ہوتا ہے، سو آئل کا کٹ آف ہو جانا چائنا کے لیے بہت خطرے کا لاحق ہے۔ اور دوسری وجہ چائنا کے ساؤتھ چائنا سی میں موجود پرابلمز ہیں، جس میں ڈیفرنٹ اسٹیٹس آئی لینڈس پہ اپنا حق مانتی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ ان ساری صورتحال میں پاکستان کا گوادر پورٹ چائنا کو ایک الٹرنیٹیو پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ روٹ اس لیے چائنا کے لیے امپورٹنٹ ہے، اگر اسٹیٹ آف ملکہ کٹ آف بھی ہو جائے تو چائنا گوادر پورٹ کے ذریعے اپنی آئل امپورٹس کر سکتا ہے، اور گوادر پورٹ کم ٹائم اور کم کوسٹ میں چائنا کو آئل امپورٹ کر سکتی ہے۔ یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ انڈیا کے چابہار پورٹ جو کہ ایران میں واقع ہے اس کے نزدیک واقع ہے، اور چائنا کو انڈیا ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنے کا موقع دے سکتا ہے، اور ریجن میں چائنا کے انفلوئنس کو بڑھانے میں بھی بہت اہم ثابت ہوتا ہے۔ باقی اہم وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چائنا نے پچھلے سالوں سے جنریٹرز کی اوور پروڈکشن کی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ وہ اوور پروڈکشن کو سٹور کرنے کی بجائے اسے دوسرے ملکوں میں بیچ دے، جس سے چائنا کی ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی اور اکانومی بھی ڈیولپ کرے گی۔ سو سی پیک چائنا کے جنریٹرز کو ایکسپورٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اینڈ لاسٹلی بی آر آئی اور اس کے انڈر جتنے 6 کوریڈورز ہیں، ان کے لیے چائنیز گورنمنٹ نے چائنیز بینک اور ادر لون پرووائڈ کرنے والی ایجنسیز اور کمپنیز کو انکریج کیا کہ وہ اس میں انویسٹمنٹ پرووائڈ کریں۔ ان بینکس کے پرووائڈ کیے ہوئے لون سے چائنا کا انفلوئنس نہ صرف ریجنل بلکہ گلوبل لیول میں بھی بڑھ سکتا ہے۔ جیسے کہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں سی پیک کے انڈر موجود پروجیکٹس کی، اب ہم بات کریں گے ان کی ایکسپیکٹڈ کمپلیشن ڈیٹس کی۔ 2019 میں انرجی ریلیٹڈ پروجیکٹس کو کمپلیٹ کیا گیا، جن میں 7000 میگا واٹ کا انرجی گرڈ شامل ہے، جو کہ پاور شارٹیج جیسے پرابلمس کو سولو کرنے میں مدد دے گا اور پروڈکشن کو انکریز کرے گا ایز ویل ایز ٹریڈ کو۔ 2022 میں شارٹ ٹرم پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں گے، جن میں فائبر آپٹک کیبلز، گوادر پورٹ کنسٹرکشن، انفراسٹرکچر، ہائیڈرو پاور اینڈ کول پاور پروجیکٹس وغیرہ شامل ہیں۔ 2025 میں اسپیشل اکنامک زون کی ڈیولپمنٹ اور ریل روڈ وغیرہ جیسے پروجیکٹس وغیرہ کمپلیٹ کیے جائیں گے۔ 2013 میں لانگ ٹرم پروجیکٹس وغیرہ کی کمپلیشن وغیرہ شامل ہے، جن میں ایگریکلچر، کامرس اور ٹورزم وغیرہ ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس کے ٹوٹل انویسٹمنٹ کی تو یہ پروجیکٹ 47 بلین یو ایس ڈالر سے سٹارٹ ہوا، جو کہ پاکستان کی جی ڈی پی کا 20% ہے۔ 2020 تک اس پروجیکٹس میں 62 بلین یو ایس ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ ایک ایسٹیمیشن کے مطابق 2030 میں سی پیک کی انویسٹمنٹ 100 بلین یو ایس ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ سی پیک کی ٹوٹل انویسٹمنٹ میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 70% ہے۔ یہ تو تھی سی پیک کی ڈیٹیل۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے چیلنجز، اپرچونیٹیز وغیرہ پہ بات کریں گے، اور سی پیک کے ریلیٹڈ جو بھی ریسنٹ ڈیٹیلز ہیں یا انفارمیشنز وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سو اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ فار ناؤ، اللہ حافظ۔